بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. مریم نواز صاحبہ لندن سے واپسی ان کی ہوئی اور آج وہ ایکشن میں دوبارہ نظر آئیں، اور اب جس قسم کی ظاہر ہے ان کا بہاولپور میں اپنے ورکرز کنونشن کے ساتھ انہوں نے خطاب کیا، اور جو چیز سامنے آئی وہ ایک اسٹریٹجی ہے. اب نئی اسٹریٹجی پی ایم ایل این کی سامنے آئی کہ ایک تو 5 کا ایک ٹولہ ہے جن کے اوپر اب وہ حملہ، یعنی کہ پہلا حملہ کر دیا مریم نواز صاحبہ نے، اور آگے پی ایم ایل این ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ اب پی ایم ایل این کے باقی لیڈرز بھی، مریم صاحبہ بار بار، میاں نواز شریف صاحب بھی، ان کے باقی لیڈران بھی، اور ان کا سوشل میڈیا بھی 5 کے ٹولے جس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کے اوپر اب یہ حملہ ہوگا، ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈالی جائیں گی کہ آج کی جو بھی سچویشن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں، معاشی حالات، اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی یعنی کہ سامنے نظر آئی، جو کہ آپ کو اگر آپ نے اسپیچ سنی ہو مریم نواز صاحبہ کی تو ایک واضح ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے کہ مہنگائی کی جو بہت زیادہ مہنگائی کا طوفان ہے، اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ جس قسم کی بڑی ہی مشکل قسم کی ڈیل ہو رہی ہے، تو کس طرح سے رسپانسبلٹی آپ ڈالیں عمران خان کے اوپر، کس طرح سے رسپانسبلٹی آپ 5 کے ٹولے کے اوپر ڈالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے کہ سوشل میڈیا کو ایک ایکٹیو کرنے جا رہی ہے پی ایم ایل این. اچھا، یہ ان معاملات کے اوپر میں بات کروں گا. اس کے ساتھ ساتھ شاہد خاقان عباس صاحب کا استعفے کی بات آئی، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ، بیکاز یہ جو واپسی ہوئی مریم نواز صاحبہ کی، یہ ایز سینئر وائس پریزیڈنٹ اور چیف آرگنائزر کی ان کی پاکستان میں جو واپسی ہوئی، اور پھر پالیٹکس میں جو بھی گیپ تھا، جس سے بھی وہ باہر گئیں، جس کے دوران وہ اپنے والد صاحب میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملیں، انہوں نے اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے بھی وہ گئیں، سوئٹزرلینڈ بھی گئیں. تو اس کے بعد جو واپسی ہوئی تو اب ان کا ایک رول، پولیٹیکل رول چونکہ تبدیل ہو گیا، تو اس کے اوپر اعتراض تھا ان کو، شاہد خاقان عباس صاحب کو، جنہوں نے استعفیٰ دیا. اس کے اوپر بھی بات ہوگی. پھر ایک اہم بات یہ ہے کہ جی گورنر پنجاب نے لیٹر لکھ دیا آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، اور اسی قسم کا انہوں نے لیٹر اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی لکھا، اور ساتھ ساتھ فارمر چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار صاحب کو بھی لکھا. اور الیکشن کی ڈیٹ وہ نہیں دے رہے، انہوں نے نہیں دی. اور یہ میری خبر کچھ دن پہلے تھی، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ کچھ کانسٹیٹیوشنل مطلب ہے کہ ریزننگ دی انہوں نے کہ جی آئین کے تحت وہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتے. یہ 3 معاملات ہیں جن کے اوپر میں بریفلی بات کروں گا. تو سب سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے 5 کے ٹولے کی بات کر دی، اور یہ پہلے بھی اس قسم کی خبر آ بھی چکی تھی کہ اب وہ کچھ لوگوں کے اوپر مطلب ہے کہ ایک اٹیک کریں گے. اس کا فیصلہ لندن میں ہوا تھا جب مریم صاحبہ لندن میں تھی، جب میاں نواز شریف صاحب بھی وہاں پہ تھے، وہ تو ابھی بھی ہے وہاں پہ ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی وہاں پہ تھے. تو یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی گئی کہ کس طریقے سے، چونکہ حالات بڑے خراب ہیں اس وقت پی ایم ایل این کے، کہ کس طریقے سے پی ایم ایل کے ووٹرز کو، ان کو، اور پی ایم ایل کے جو سپورٹ ہے اس کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ایکٹیویٹ کیا جائے، بیکاز مہنگائی بہت زیادہ ہے. اور یہ جو فیصلہ پی ڈی ایم نے اور پی ایم ایل این نے کیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت جانے کے بعد کہ ہم نے حکومت کرنی ہے، تو چونکہ اس وقت جو سوچا تھا یہ سچویشن اس سے ان کے لیے بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے. تو اب اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، اور اس چیز کو کہ جی تاکہ وہ جو پولیٹیکل کیپٹل کی بات کی جاتی ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ جو تھا وہ بہت ہائی ہے، چونکہ حکومت میں آنے کے بعد پھر آپ کو مشکل فیصلے کرنے ہیں، پہلے بھی کیے، ابھی بھی کرنے ہیں، نہیں کریں گے تو پھر ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، اور پھر تو بالکل ہی پی ایم ایل این کی سیاست دفن ہو جائے گی. تو اس چیز کے اوپر سب سے پہلے تو اہم بات آپ دیکھیں گے 5 کے ٹولے کی بات کر دی، اور انہوں نے مطلب ہے کہ نام اشاروں میں بھی اور نام لے بھی ہے لیے. انہوں نے 5 کے ٹولے کی بات کی کہ جو آج کی بربادی ہے، جو آج کی سچویشن ہے، جو اس ملک کے حالات خراب ہوئے، اور انہوں نے اپنے میاں نواز شریف صاحب کی اور جو لاسٹ گورنمنٹ تھی اس کا حوالہ دیا کہ کتنی مطلب ہے کہ حالات بہتر تھے، ترقی کتنی تھی، مہنگائی کتنی کم تھی، جو بھی وہ سچویشن تھی. تو انہوں نے پھر 5 کے ٹولے کی بات کی، اور سب سے پہلے انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا کہ یہ جو گینگ آف 5 ہے ان کے بقول جو 5 کا ٹولہ ہے اس میں عمران خان صاحب کا نام انہوں نے سر فہرست رکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 2 فارمر چیف جسٹسز کی بات کی جو ایکسپیکٹڈ تھا. انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی طرف حوالہ دیا، اشارہ کیا. اسی طریقے سے آصف سعید کھوسہ صاحب کا انہوں نے نام لیا، یہ 2 فارمر چیف جسٹسز. اور پھر
جو دو باقی جو اس جو لوگوں کا نام لیا وہ فارمر اسٹیبلشمنٹ فارمر آرمی چیف جنرل باجوہ اور فارمر DGISI جنرل فیض، یہ 5 لوگ ہیں جن کے اوپر اب جن کو مطلب ہے کہ وہ 5 کا ٹولہ کہتی ہیں، اور جن کے اوپر اب PMLN نے یہ ایک اٹیک مطلب ہے کہ کرنا ہے اور ان کے نام بار بار لینے ہیں۔ اور پہلے جو آپ کو پتا ہے کہ سچویشن ڈفرینٹ تھی، پہلے جب جنرل فیض اور جنرل باجوہ جب یونیفارم میں تھے تو اس کے الگ کنسیکوینسز تھے، اب چلے گئے تو اب یہ اپنا بیانیہ بنانے جا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ایک ترقی، ان کو بقول ایک ایسے پاکستان کو جو ترقی کر رہا تھا، ایک ایسا پاکستان جو خوشحالی کی طرف جس کا سفر جاری تھا، اس سفر کو مطلب ہے کہ روکا اور پاکستان کو ان حالات میں پہنچا دیا کہ آج جس قسم کے حالات ہیں کہ پاکستان کے لیے ڈیفالٹ جیسی انتہائی سنگین صورتحال ہے۔ اور اصل میں پرابلم یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ جس قسم کے میں نے وہی بات کی کہ اصل میں جو غلطی ہوئی PMLN سے اور PDM سے کہ انہوں نے جو حکومت ختم کی، اس کا ظاہر ذکر نہیں کیا مریم صاحبہ نے کہ کس کے اشارے کے اوپر ختم کی۔ تو وہ جو حکومت ختم کر کے جو حکومت لی اور پھر جو ایکسپیکٹیشنز تھی کہ ہم حالات ٹھیک کر لیں گے، وہ ایکسپیکٹیشنز ظاہر ہے اس کے بالکل اگینسٹ پرفارمنس گئی، اور حالات بھی بہت مشکل تھے۔ اور پھر جس طریقے سے امیڈیٹلی فیصلے لیے جانے چاہیے تھے پہلے بھی جس وقت حکومت لی IMF سے ریلیٹڈ، اور پھر جب ایک فائنانس منسٹر چینج ہوئے تو اس سے پھر جب آئے اسحاق ڈار صاحب پھر ڈیلے ہوا، اور اس کی وجہ سے جو حالات پہلے بھی بہت خراب تھے، بہت ٹف تھے، وہ مزید خراب ہو گئے۔ اور اس وقت جو سچویشن ہے آپ دیکھ لیں کہ بے انتہا مہنگائی ہے پاکستان میں، اور بہت ہی برے حالات ہیں، لوگ بہت ہی زیادہ اپسیٹ ہیں۔ جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں تو تو وہ جو لوگ پریشان ہیں جو اور اس میں ظاہر ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا مطلب چونکہ تمام عوام کے لیے مہنگائی ہے، ہر کوئی پریشان ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ کا بھی خطرہ ہے، تو اس میں بے شک PTI کا ووٹر ہو، PMLN کا ہو، جو نیوٹرل ہوتے ہیں وہ ہوں، سب لوگ اس کے اوپر بڑے اپسیٹ ہیں۔ تو بیانیہ یہ ہے، یہ بنایا جا رہا ہے کہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اس کا ذمہ دار ایک تو وہ 5 کا ٹولہ تھا، اور پھر ساتھ میں یہ بات کی گئی کہ جو IMF کی ڈیل تھی، یہ بھی بات اب دیکھیں مریم صاحبہ نے کی، اور یہ بات اب ہر کوئی آپ دیکھیے گا کرے گا اور بار بار کرے گا کہ اب جن حالات میں ہم IMF کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور ابھی چونکہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ بجلی بھی مہنگی ہوگی، گیس بھی مہنگی ہوگی، IMF کے ساتھ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں اس سے ٹیکسز بھی اور لگیں گے، سو حالات مزید خراب ہوں گے۔ تو اس کے اوپر وہ اب بیانیہ یہ بنانے جا رہی ہے PMLN، اور کہ جی یہ سارے کا سارا جو برڈن ہے یہ عمران خان کی وجہ سے ہوا، IMF کی ڈیل انہوں نے کی، انہوں نے آنکھیں بند کر کے پاکستان کو گروی رکھ دیا، اس طرح کی بات بھی کی مریم نواز صاحبہ نے۔ سو تاکہ جو بھی حالات ہیں اس وقت، جس قسم کے بھی خراب حالات ہیں اکانومی کے، اور جو بھی مشکلات اس قسم کی عوام کو ہیں، اب وہ چونکہ یہ سوچا نہیں تھا، جیسے میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ اس قسم کی سچویشن ہمارے سامنے آ سکتی ہے، تو اب یہ ہے کہ جی ان سارے حالات کی وجہ سے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے، یہ سب کچھ جو ہے عمران خان کے اوپر ڈالا جائے، یہ PTI کے اوپر ڈالا جائے۔ اور پھر اس سلسلے میں انہوں نے یہ بھی بات کی کہ اب چونکہ بیانیہ یہی والے 5 کے یہ جو 5 کا ٹولہ اور پلس یہ IMF والا مسئلہ کہ جی یہ تو عمران خان ذمہ دار ہے، ہم نے تو اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، انہوں نے انگوٹھا لگا دیا، انہوں نے سائن کر دیا، آنکھیں بند کر کے انہوں نے سائن کر دیا، اس طرح کی بات۔ سو 2 چیزیں کہ ایک تو 5 کا ٹولہ ذمہ دار ہے، اور دوسرا اس مہنگائی کا جو حالات ہمارے خراب ہیں اس کی ذمہ داری عمران خان اور کے اوپر ہے، جنہوں نے اس قسم کا IMF سے ڈیل کی۔ اب یہ ہے کہ جی یہ بیانیہ ہے، اور اس بیانیے کو بہت زیادہ پھیلانے کے لیے، اور ہر جگہ سوشل میڈیا کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر، فیس بک، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، ہر جگہ مطلب ہے کہ اس کو بہت زیادہ پھیلانے کے لیے ایک اور جو وہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے سوشل میڈیا ٹیم کو ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اس میں اپنے سوشل میڈیا جو میڈیا ہے اس کو بلکہ مزید اسٹرینتھن کرنے کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور انہوں نے مریم نواز صاحبہ نے اپنے تمام لوگوں کو بولا ہے، اپنے فالوورز کو، اپنے جو ان کے پارٹی کے جو عہدیدار ہیں ہر لیول کے اوپر کہ جی آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنی پریزنس آپ شو کریں، آپ آئیں ٹویٹر کے اوپر، آپ آئیں فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، آپ آئیں ٹک ٹاک کے اوپر، تمام جتنے بھی میڈیا، سوشل میڈیا کے جو فورمز ہیں، تو آپ اس کے اوپر آئیں
تاکہ یہ والی بات یہ 5 ممبر کا ٹولہ جنہوں نے پاکستان کو تباہ کیا، اب ان کی بیشنگ ہوگی اب پی ایم ایل این ان کے اوپر تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر ڈالے گی، اور ساتھ میں وہی والی بات کہ یہ جو حالات ہیں مہنگائی کے خاص طور کے اوپر، وہی جو آئی ایم ایف سے جو ظاہر ہے انہوں نے ایگریمنٹ اب کرنا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ ایگریمنٹ ہو جائے، بیکاز پاکستان کو خیر اینی ہو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ تو چونکہ اس کے کنسیکوینسز ہیں، تو ان کنسیکوینسز کو اپنی بجائے اپنے اپوننٹس کے اوپر، پی ٹی آئی کے اوپر ذمہ داری ڈالنے کے لیے یہ سارا کچھ کرنے کے لیے یہ 2-3 باتیں جو میں نے آپ کو بتائیں کہ یہ کی جا رہی ہیں، اور اس لحاظ سے آپ دیکھیے گا کہ ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر ان کی پریس کانفرنسز میں ریپیٹڈ پریس کانفرنسز ہوں گی، ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر آپ دیکھیے گا ڈفرینٹ ٹاک شوز میں یہی باتیں اب ہوتی رہیں گی، اور اس طرح مریم صاحبہ آپ جہاں بھی جائیں گی، ابھی آج تو بہاولپور گئیں اور باقی بھی جہاں بھی جائیں گی، ورکر کنونشن ہوں، جلسے ہوں، جلوس ہوں، یہی باتیں ہوں گی، اور پھر اس چیز کو فردر کرنے کے لیے اور تاکہ مزید یہ چیز پھیلے، تو یہ اب بہت سوشل میڈیا کو بہت زیادہ اسٹرینتھن کرنے جا رہے ہیں، ایکٹیویٹ کرنے جا رہے ہیں، بیکاز پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا بہت اسٹرانگ ہے، اور ان کا اسی لیے بیانیہ جھوٹا ہو سچا ہو وہ ایک دم سے ہٹ ہوتا ہے، اور اس کا کوئی پیرلل نہیں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا۔ اچھا، یہ ایک بات تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہو رہی ہے، تو آج ہی ایک اہم خبر سامنے آئی کہ جی جو شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور ان کے استعفے کی وجہ بالکل یہی تھی کہ جی چونکہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ بھی بنا دیا گیا اور چیف آرگنائزر بھی بنا دیا گیا، اور اس میں کنسلٹیشن بھی نہیں کی گئی کسی سے، اور اس بات کے اوپر شاہد خاقان عباسی صاحب خوش نہیں تھے، اور بھی لوگ مجھے بتایا، میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دن بتایا تھا کہ بہت سے لوگ پی ایم ایل اے کے ناخوش ہیں، لیکن اینی ہاؤ یہ جرت ہر ایک میں نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز کا اظہار کرے، تو انہوں نے اپنے اظہار کا طریقہ یہ کیا کہ جس دن یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی میری اطلاعات کے مطابق اسی دن انہوں نے پرائم منسٹر شہباز شریف جو کہ پریزیڈنٹ پی ایم ایل این کے، ان کو لکھ کے استعفیٰ بھجوا دیا تھا کہ جی میں اب سینئر وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور اس کی کاپیز بھیجی تھیں میری اطلاعات کے مطابق میاں نواز شریف صاحب کو بھی، اور شاید مریم کو بھی بھیجی ہوں گی۔ تو مقصد اس کا یہ تھا کہ جی میرے لیے اب یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس طریقے سے کام کر سکوں، اور جو کہ لیکن وہ کوئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ پی ایم ایل این میں ہی رہیں گے، وہ ایک عام کارکن کی طرح ہی مطلب ہے کہ رہیں گے، لیکن ان لوگوں میں وہ شامل نہیں ہوں گے کہ جن کے اندر ایک ظاہر ہے، یا جو پرائیویٹ جو کلوز ڈور جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہاں پہ یہ اس بات کے اوپر بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ مریم کو نہیں بنانا چاہیے تھا، لیکن وہ سامنے آ کے یہ بات نہیں کر سکتے۔ تو اس لحاظ سے شاہد خاقان عباسی جو ہیں ان کا یہ جو فیصلہ ہے، میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھا فیصلہ انہوں نے کیا ہے، اور اس طرح کی جو اگر چیز ہو، اعتراض ہو، تو ظاہر ہے اس طرح کا پروٹیسٹ کیا جانا چاہیے۔ آلدو موروثی سیاست کی بات کو ریجیکٹ کیا مریم صاحبہ نے آج، چونکہ ظاہر ہے ان کے اوپر ایک پریشر ہے یہ بھی، اور کہ تمام کے تمام سرکاری عہدے ہوں یا تمام کے تمام پارٹی کے عہدے ہوں، وہ سارے کے سارے شریف فیملی یا ان کے جو کلوز ریلیٹیوز ہیں یا جو ڈائریکٹ رشتہ دار ہیں انہی کو کیوں ملتے ہیں، یہ باقی کسی عام پارٹی لیڈرز کو، باقی ورکرز کو، باقی جو ان کے رہنما ہیں نون لیگ کے، ان کو کیوں نہیں ملتا؟ تو یہ ایک پریشر ہے، لیکن اینی ہاؤ اس کے اوپر شاید خاقان عباسی صاحب کا یہ ایک بڑا انیشیٹو تھا، اور جس کی کنفرمیشن ہو چکی آلریڈی، اور اس کو جو ہے وہ محمد زبیر جو اسپوکس پرسن ہیں مریم کے بھی اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی، تو انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا کہ ہاں انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب نے، یہ بھی میں نے 2-3 دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ جی یہ اس قسم کی وہ ایک سوچ ہے ان کی، اور یہ چیز کنسیڈر کر رہے ہیں۔ انہوں نے آئین کا حوالہ دے کے کہا کہ جی چونکہ میں نے جو اسمبلی کی ڈیزالو کرنے کی ایڈوائس تھی، جو اس وقت کے وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی صاحب، میں نے اس کو سائن نہیں کیا تھا، تو اگر آپ آئین کو پڑھیں تو پھر گورنر کا اس میں کوئی رول نہیں ہوتا، وہ تاریخ نہیں دے سکتا، وہاں پہ آئین نے نہیں لکھا کہ یہ گورنر کا کردار ہے۔ تو انہوں نے آئین کے آرٹیکل 1053 کا حوالہ دے کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھ دیا، انہوں نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی لیٹر لکھ دیا، اور ساتھ ساتھ عثمان بزدار کو، جنہوں نے ان کو لیٹر لکھ کے یہی کہا تھا کہ جی الیکشن ڈیٹ دیں، ان کو بھی یہ لکھ کے دے دیا کہ جی یہ وجہ ہے میں الیکشن کی ڈیٹ نہیں دے سکتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو سجیسٹ کیا ہے
انہوں نے مشورہ دیا ہے کہ جی ملک کے جو حالات ہیں اس وقت، جو سیکیورٹی کے جو حالات ہیں اور ادروائز، اس لحاظ سے آپ باقی اسٹیک ہولڈر جو ہیں ان سے مشورہ کر کے تو جو بھی آپ بہتر سمجھیں وہ فیصلہ کریں۔ تو اس لحاظ سے پی ایم ایل این کی جو مجھے اسٹریٹجی یہاں پہ نظر آئی گورنر کے، جو اگر خطوں کو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ وہ انٹرسٹیڈ نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشنز ہوں پنجاب میں، یا 90 دن کے اندر الیکشن ہوں کے پی کے میں۔ کے پی کے گورنر نے بھی کچھ اسی قسم کا لیٹر لکھا ہے ای سی پی کو، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔